الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات محمد قرآن مجید کے سورہ محمد کی آیت ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم بنا دے گا۔ اس آیت کے ذیل میں علی ناصر دین، ناصر رسول اور محافظ شریعت کے عنوان سے اس سے قبل مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی انقلاب بغیر ناصروں کی کامیاب نہیں۔ ہر تحریک اور ہر انقلاب کے لیے ناصروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو آخری انقلاب ہوگا یعنی انقلاب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف، اس انقلاب کے لیے بھی امام کو ناصر چاہیے، اور جب وہ ناصر مہیا ہو جائیں گے، جب وہ سارے شرائط پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنے بھی انقلابات ہیں، ہر تحریک اور ہر انقلاب کو دو طریقے کے خطرے ہوتے ہیں، ایک داخلی خطرہ اور ایک خارجی خطرہ، یعنی باہری خطرہ۔ جہاں اس سے قبل مجلس میں بات تمام ہوئی تھی، انشاءاللہ اسی کے آگے گفتگو ہے، لیکن صرف ربط کے طور پر تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے۔ ہر تحریک اور ہر انقلاب کے لیے دو طریقے کے خطرے ہوتے ہیں، ایک باہری خطرہ اور ایک داخلی خطرہ۔ خود پیغمبر ختم مرتبہ نے جب مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی ہے اور یہ تحریک آگے بڑھی اور پورے عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، تو اس انقلاب کے سامنے بھی، اس تحریک کے سامنے بھی دو طریقے کے خطرے تھے، ایک باہری خطرہ اور ایک داخلی خطرہ۔ دشمن پہلے مرحلے میں کیا کرتا ہے؟ پہلے مرحلے میں دشمن مخالفت کرتا ہے، اور جب مخالفت سے وہ تحریک نہیں رکتی تو پھر تہمتیں لگاتا ہے، الزامات لگاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور پھر بھی اگر پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر اب
رکاوٹیں کھڑی کرنے لگتا ہے، اذیتیں دینے لگتا ہے، تکلیفیں پہنچانے لگتا ہے، پھر بھی اگر وہ تحریک نہ رکے تو پھر بائیکاٹ کرنے لگتا ہے، سنکشن لگا دیتا ہے، پھر بھی اگر وہ انقلاب اور تحریک ختم نہ ہو تو پھر مرنے مارنے کا آمادہ ہو جاتا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی، پیغمبر کے سامنے یہی سارے خطرے تھے۔ پہلے مرحلے میں دشمن نے کیا کیا؟ پہلے مرحلے میں دشمن نے مخالفت کی، تحریک نہیں رکی، پیغمبر کی طرف پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد تہمتیں لگانا شروع کی، الزامات لگانا شروع کیے، تانے دینا شروع کیے، پھر بھی پیغمبر کی طرف پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی، پتھر مارنا شروع کر دیے، کانٹے بچھانا شروع کر دیے، پھر بھی پیغمبر کی طرف پیچھے نہیں ہٹے۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، اکنامک بائیکاٹ۔ اس سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کے باوجود پیغمبر کی طرف پیچھے نہیں ہٹے۔ اب دشمن کیا کرے؟ اس نے پیغمبر کی جان لے لینے کی ٹھان لی کہ اس شب رسالت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہی کر دیا جائے۔ جب دشمن اس منصوبے میں ناکام ہوا تو پھر اب جنگ کے اوپر آمادہ ہو گیا اور پورا لشکر لے کے مکے سے مدینے پیغمبر خطی مرتبہ سے جنگ کے لیے پہنچ گیا۔ عزیزان محترم، اب جب جنگ میں بھی دشمن ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ جب جنگ میں بھی دشمن ناکام ہو جائے، اس نے ہر حربہ استعمال کر لیا، ہر طریقہ اختیار کر لیا، لیکن ہر حربہ اس کا فیل ہوا، ہر طریقہ ناکام ہوا۔ اب کیا کرتا ہے دشمن؟ اب دشمن یہ کرتا ہے کہ وہ دوست کا لباس پہن لیتا ہے، دوست والا چہرہ بنا لیتا ہے، دوست والی باتیں کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ مخالف بن کے، دشمن بن کے تحریک کو ناکام نہیں کر سکتا، مخالف بن کے، دشمن بن کے اس تحریک اور اس انقلاب کو نہیں مٹا سکتا۔ لہذا اب اس کا آسان طریقہ ہی یہ ہے کہ انہی کی صفوں میں داخل ہو جاؤ، انہی جیسی صورتیں بنا لو، انہی جیسی باتیں کرنے لگو، انہی جیسا انداز اختیار کر لو، انہی جیسا لباس پہن لو، تاکہ پہچانے ہی نہ جاؤ کہ تم دشمنوں کے دوست، پہچانے ہی نہ جاؤ کہ دوست ہو کے دشمن، اور پھر ان کی صفوں میں داخل ہونے کے بعد اندر اندر سے اس تحریک کو کھوکھلا کرو، اس انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہ فتح مکہ والا اسلام یہی اسلام تھا۔ حقیقت میں ان کی اسلام ان کی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، صرف ان کی زبانوں کے اوپر تھا، صرف زبانوں کے اوپر تھا۔ میں نے اس سے قبل مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمن اتنا ہوشیار، دشمن اتنا چالاک، دشمن اتنی کوششیں کر رہا ہے، دشمن اتنی سازشیں کر رہا ہے، تو جس کا یہ دین ہے، جس کا یہ اسلام ہے، جس کی یہ شریعت ہے، کیا وہ خاموش بیٹھا رہے گا؟ کیا اس نے کوئی تدبیر نہ کی ہوگی؟ کیا اس نے کوئی علاج نہ کیا ہوگا؟ کیا اس نے کچھ نہیں سوچا ہوگا؟ عزیزان محترم، یقیناً پیغمبر خطی مرتبہ کو بھی فکر تھی کہ یہ میرے بعد یہ دین آگے کیسے بچے گا، یہ شریعت کیسے آگے چلے گی، اور اسی کے تحت ظاہر سی بات جس کا یہ دین ہے یعنی اللہ، مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے چال چلی، اللہ نے اس کے مقابلے میں بہترین تدبیر کی۔ تدبیر کیا کی؟ کہا پیغمبر دنیا سے آنے سے پہلے اپنی جگہ کے اوپر علی کو معین کر دو، علی کو مقرر کر دو، اپنا جانشین اور امت کا امام بنا کے آؤ۔ چنانچہ پیغمبر خطی مرتبہ نے غدیر کے میدان میں 1,20,000 کے مجمع میں امیر المومنین کو ہاتھوں پر بلند کر کے مجمع کو دکھا کے فرمایا تھا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یہ جو غدیر میں اعلان تھا، حقیقت میں یہ پیغمبر من کنت مولا ہو فہذا علی المولا نہیں فرما رہے تھے، یہ حقیقت میں دین اور شریعت کی حفاظت کا انتظام کر رہے تھے۔ دشمن نے دیکھا، دشمن نے محسوس کیا
کہ اب پیغمبر نے اپنی جگہ پر ایک ایسے کو معین کر دیا ہے، ایک ایسے کو مقرر کر دیا ہے کہ جس کے سینے میں وہی دل دھڑک رہا ہے کہ جو پیغمبر کے سینے میں ہے۔ لہذا اب کیا کیا جائے؟ علی کے رہتے ہوئے اس دین کو ختم تو کیا نہیں جا سکتا ہے، علی کے رہتے ہوئے اس دین کو مٹایا تو جا نہیں سکتا ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ لہذا ان کی کوشش تھی کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن علی کو تخت خلافت تک نہیں آنے دینا ہے، کچھ بھی ہو جائے علی کو تخت خلافت تک نہیں آنے دینا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ تو فلاں صاحب کا بڑا احسان تھا کہ وہ آگے آ گئے اور انہوں نے امت کو فتنے سے بچا لیا، فتنے سے بچا نہیں لیا، فتنہ برپا کر دیا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے ورنہ پیغمبر تو خود ہی فتنوں سے بچا کے گئے تھے، پیغمبر تو خود فتنوں سے بچا کے گئے تھے، پیغمبر تو خود دکھا کے گئے تھے۔ اگر مسلمانوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا کہ جو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں دکھایا تھا، بتایا تھا، سمجھایا تھا، تو حقیقت میں امت میں فتنہ پیدا ہی نہ ہوتا، امت میں فتنہ کھڑا ہی نہ ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے اور پیغمبر کے دکھائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے تم اپنی منمانی کرو گے تو جگہ جگہ ٹھوکر تو کھاؤ گے ہی، جگہ جگہ ٹھوکر تو کھاؤ گے ہی۔ اور اس وقت سے لے کے اور آج تک یہ مسلمان ٹھوکر پہ ٹھوکر کھاتا چلا آ رہا ہے، رسوا پہ رسوا ہوتا چلا جا رہا ہے، ذلیل پہ ذلیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ تھا، جو پیغمبر کا دکھایا ہوا راستہ تھا، اس راستے کو چھوڑ کے اپنی منمانی کی اور اپنے بنائے ہوئے راستے کو پر چل پڑا، اپنے بنائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ لیکن جس نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا تھا، پیغمبر کے دکھائے ہوئے راستے کو اختیار کیا تھا، وہ کل بھی باعزت تھا، آج بھی باعزت ہے اور قیامت تک باعزت رہے گا۔ آج دنیا کے 56 ملک ایک طرف اور یہ علی والا ایک طرف، یہ 56 ملک مل کے بھی وہ عزت نہیں بنا سکے، دنیا میں وہ مقام نہ بنا سکے، دنیا والوں کو وہ سبق نہ دے سکے کہ جو حقیقت ایک اکیلے علی والے نے کر دیا۔ آج دنیا کیوں ایران کو سلام کر رہی ہے؟ آج دنیا کیوں ایران کا قصیدہ پڑھ رہی ہے؟ دوست ہو دشمن ہو سب کی زبان کے اوپر یہ ہے کہ نہیں ہے تو بھائی بڑا ہمتی، ہے تو بڑا حوصلے والا، ہے تو بڑا واقعی جذبے والا، واقعی یہ ہمت، یہ جذبہ، یہ شوق، جیسے یہ دشمن کو پشت دکھانا جانتے ہی نہیں۔ ارے بھائی دشمن کو پشت کیسے دکھائیں جب ہمارے مولا نے دشمن کو پشت نہیں دکھائی، تو ان کے ماننے والے کیسے دشمن کو پشت دکھا دیں گے؟ لہذا اگر ہمارا مولا میدان میں ہمیشہ جمع رہا اور ہم کو یہی درس دیا ہے جم کے کہ دیکھو میدان میں آنا تو جمنا تو جمے رہنا، جمے رہنا، اور حقیقت میں یہ اس راستے پر چلنے کی جو عزت کا راستہ تھا، غدیر کا راستہ عزت کا راستہ تھا، غدیر کا راستہ حقیقت میں جس راستے پہ چل کے اگر مسلمان اس راستے کو اختیار کرتا اور چلتا تو یقیناً جیسے آج ایک اکیلا پوری دنیا میں عزت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ویسے یہ سارے ملک عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ سارے مسلمان عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو عزیزان محترم، اب دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے رنگ بدل دیا، پہلے کھل کے سامنے تھا، اب اس نے کیا کیا؟ بھیس بدل دیا، لباس بدل لیا، صورت بدل لی، اب خود صفوں میں داخل ہو گیا۔ اور یہ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے بھائی، انسان اگر دشمن مقابل میں ہو، سامنے ہو، تب تو پہچان لیا جائے گا، لیکن اگر وہ لباس بدل کے اور چہرہ بدل کے اپنی ہی صفوں میں شامل ہو جائے تو کیسے پہچانا جائے گا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ لہذا ایسے موقع پر بہت ہی
بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے، عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل بھی ان چیزوں کی ضرورت تھی، آج بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، اب جب دشمن نے دیکھا کہ علی جیسی شخصیت کو پیغمبر نے اپنے جانشین کے طور پر اور امت کے امام کے طور پر مقرر فرما دیا، تو دشمن کی سازشوں اور چالوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور یہ جو پیغمبر کے انتقال کے بعد جو حالات بنے ہیں، یہ جو میں نے عرض کیا، یہ کوئی اتفاقی نہیں تھے۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں صاحب کا بڑا احسان کہ انہوں نے امت کو فتنوں سے بچا لیا، یہ کوئی اتفاقی نہیں تھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں تھا کہ ہاں بس ایک ہونے والی بات تھی، ہو گئی اور وہ سب ایسے ایسے وہ بناؤ بننا تھا، بن گیا۔ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں تھا، کوئی اتفاقی نہیں تھا، یہ حقیقت میں پورا پری پلان تھا، یہ پورا نقشہ تیار ہو چکا تھا، اور غدیر کے بعد باقاعدہ یہ پورا روڈ میپ بنایا جا چکا تھا۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد صرف عمل ہوا ہے بس۔ پیغمبر کے بعد جو روڈ میپ انہوں نے تیار کیا تھا کہ ہم کو پیغمبر کے انتقال کے بعد کرنا کیا ہے، پیغمبر جب تک انتقال، خود پیغمبر نے اپنی حیات ہی میں اس چیز کو محسوس کر لیا تھا، اس چیز کو محسوس کر لیا تھا پیغمبر نے اپنی حیات ہی میں۔ موقع نہیں ہے ورنہ ان تمام واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا کہ جو پیغمبر نے غدیر کے بعد جو پیغمبر کے سامنے واقعات آئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پیغمبر نے خود محسوس کیا تھا کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، یہ امت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، یہ اسلام کو کیسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ شریعت کو کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب ظاہر سی بات ہے جیسے ہی پیغمبر کا انتقال ہوا، جو انہوں نے روڈ میپ تیار کیا تھا اسی کے مطابق عمل کیا۔ اب علی نے کیا کیا؟ علی تو ناصر دین ہے، علی تو محافظ شریعت ہے، تو اگر ناصر دین اور محافظ شریعت ہے تو ان حالات میں علی نے کیسے دین کی نصرت کی، کیسے شریعت کی حفاظت کی؟ عزیزان محترم، پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن ان حالات سے گزرنا، ان کا سامنا کرنا، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ امیر المومنین پیغمبر کے انتقال کے بعد پوری امت مسلمہ، مدینہ میں کون مولا علی کو نہیں جانتا تھا؟ مکے میں کون نہیں پہچانتا تھا؟ ارے مدینہ مکہ کے عرب میں کون علی کو نہیں جانتا تھا؟ علی کے ایثار سے کون واقف نہیں تھا؟ علی کی فداکاری سے کون واقف نہیں تھا؟ علی کی قربانیوں سے کون واقف نہیں تھا؟ سب جانتے تھے کہ علی کی کتنی قربانیاں ہیں، علی کی کتنی فداکاری ہے، علی کا کتنا ایثار ہے اسلام کے پھیلانے میں اور اس دین کو بچانے میں، اس شریعت کو آگے لے جانے میں۔ اس کے باوجود ایک ایسی شخصیت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کیا گھر میں بیٹھے تھے خاموش رہے علی؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ عام طور سے تصور یہی کیا جاتا ہے نا کہ علی 25 سال تک علی خاموش رہے اور علی نے خاموش زندگی گزاری۔ خاموش زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کچھ کہتے ہی نہیں تھے، کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ عزیزان محترم، خاموش زندگی کا مطلب یہ ہے کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ توجہ کیجئے گا، خاموش زندگی کا مطلب یہ ہے کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ ایسا تھوڑے کہ بولتے نہیں تھے، ایسا تھوڑے کہ کچھ کہتے نہیں تھے۔ اگر بولتے نہیں تھے، کہتے نہیں تھے، تو سامنے والے نے کیسے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ یہ سامنے والے کا یہ کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ علی بولتے بھی تھے، علی کرتے بھی تھے، علی کہتے بھی تھے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے۔ تو عزیزان محترم، اب ان حالات میں کیسے دین کو بچایا ہے، کیسے شریعت کی حفاظت کی ہے، بڑا سخت تھا مولا امیر المومنین کے لیے۔ ایک طرف ظاہر سی بات ہے کہ دنیا آج دنیا میں دیکھیں ساری کھینچا تانی کا ہے کہ یہ سطح کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے ہے، دولت کے لیے ہے۔ امیر المومنین کے لیے بڑا آسان تھا اس تخت کے اوپر قبضہ
اس تخت خلافت کو اپنے قبضے اور اپنے اختیار میں لینا بہت آسان، لیکن مولا نے اس کو نظر انداز کیا، اس کو ٹھوکر ماری کس لیے؟ صرف دین کی حفاظت کے لیے، صرف شریعت کو بچانے کے لیے۔ جناب زہرا نے ایک دن سوال کر لیا، اگر کسی ذہن میں سوال ہو اس کا جواب اسی جواب میں ہے جو مولا امیر المومنین نے دیا کہ کیوں نہیں امیر المومنین نے اپنا حق لے لیا۔ امیر المومنین کی شانوں میں وہی قوت اور طاقت تھی جو بدر و احد و خیبر و خندق میں تھی، تو جب وہی قوت اور طاقت تھی اور وہی جسم و جسمانیت اور وہی بازو، تو پھر کیوں نہیں تلوار اٹھائی، کیوں نہیں جنگ کی، کیوں نہیں اپنا حق لے لیا جو حق خلافت تھا، جو حق حکومت تھا، کہ جو پیغمبر بتا کے گئے تھے، جس پر پیغمبر معین کر کے گئے تھے، کیوں نہیں وہ حق لے لیا؟ تو عزیزان محترم اس کا جواب مولا نے اس موقع پہ دیا کہ خود جب جناب زہرا نے ایک دن سوال کیا ہے اور ایک دن خود علی سے کہا، ابوالحسن اپنا حق کیوں نہیں لے لیتے ہو؟ ابوالحسن اپنا حق کیوں نہیں لے لیتے ہو؟ تمہارے بازوؤں میں تو وہی قوت وہی طاقت ہے کہ جو بدر و احد و خیبر و خندق میں تھی، پھر کیا مشکل ہے حق لینے میں؟ کیوں نہیں تلوار اٹھاتے ہو، کیوں نہیں حق لے لیتے ہو؟ اس موقع پر مولا امیر المومنین کا جواب سنیے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا، زہرا حق تو مل جائے گا اور علی حق لے بھی سکتا ہے اور حق علی لے لے، لیکن یہ جو مسجدوں کی میناروں سے تمہارے بابا کا نام لیا جا رہا ہے یہ مٹ جائے گا۔ حق مل جائے گا لیکن تمہارے بابا کا نام مٹ جائے گا۔ بابا کا نام کا مطلب یعنی اذان ختم ہو جائے گی، نمازیں ختم ہو جائیں گی، دین ختم ہو جائے گا۔ اگر تم کو یہ حق پیارا ہے، یہ تخت پیارا ہے، یہ حکومت پیاری ہے یا یہ دین پیارا ہے؟ اس موقع میں زہرا نے کہا ہم کو یہ دین پیارا ہے، ہم کو یہ اذانوں میں میرے بابا کا نام اچھا لگتا ہے۔ پھر اس موقع پر مولا امیر المومنین نے فرمایا، زہرا صبر کرو۔ صبر، کیسا صبر، کیسا صبر کیا ہے امیر المومنین نہج البلاغہ کے شروع کے خطبے ہیں۔ یہ پورا دور جو 25 سال کا دور ہے یہ کیسے گزارا ہے، اور بڑی عجیب عجیب تعبیرات ہیں۔ مولا ایک جگہ کے اوپر اسی دور کی عکاسی کرتے ہوئے، اسی دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دور میں میں ایک ایسے ناکے پر سوار تھا، یہ دور ایک ایسے ناکے پر سوار تھا، اس طریقے سے تھا کہ اگر میں نکیل کھینچتا ہوں تو ناک پھٹی جا رہی ہے، ڈھیل دے دیتا ہوں تو گرائے دے رہا ہے، کروں تو کیا کروں؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر انسان ایک ایسے ناکے پہ سوار ہو جو بدذات قسم کا ہو، ذرا سا ڈھیل دی جائے تو گرا دے، کھینچے تو ناک پھٹ جائے، تو کیا کرے گا انسان؟ یہ 25 سالوں کا نقشہ ہے جو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ایسے ناکے کے اوپر سوار تھا کہ اگر میں نکیل کھینچوں تو ناک پھٹ جائے، ڈھیل دے دیتا ہوں گرائے دے رہا۔ ایک جگہ پر اور مولا نے فرمایا کہ حقیقت میں ایک کانٹا تھا جو آنکھ میں چبھ رہا تھا، ایک ہڈی تھی جو گلے میں پھنسی ہوئی تھی اور جس کو نہ اگلتے بن رہا تھا نہ نگلتے بن رہا تھا۔ یہ سب تعبیرات ہیں نہج البلاغہ میں جو اس دور کی ہے۔ مولا کا جب حق غصب ہوا ہے اس دور کی عکاسی کی ہے مولا نے، اور یہ کوئی 1-2 سال کا مسئلہ نہیں تھا، 25 سال تک اسی طریقے سے مولا نے گزارے ہیں انہی حالات۔ نتیجہ کیا ہوا؟ واقعی قدرت بھی خوب انتقام لیتی ہے، قدرت بھی خوب انتقام لیتی ہے۔ 25 سال کے بعد یہ گیا ہوا مسلمان پھر علی کے دروازے پہ آیا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، 25 سال کے بعد یہ گیا ہوا مسلمان پھر علی کے دروازے پہ آیا۔ کل علی کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا امام ہوں، امت کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ہمارے امام نہیں، آج امت کہہ رہی آپ ہمارے امام، علی کہہ رہے کہ نہیں ہم تمہارے امام نہیں، جائے بنا لو، جس کو بنانا وہ بنا لو، جیسے پہلے بنا لیا ویسے پھر بنا لو، ہم تمہارے امام نہیں ہیں۔ امت ہجوم کیے ہوئے دروازے کے اوپر، دوسرا ہی خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، پڑھ لیجئے۔ امت دروازے پہ ہجوم کیے ہوئے ہے،
خود مولا فرماتے ہیں حالت یہ تھی لوگوں کی کہ حسنین دبے جا رہے تھے، مجمع کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے۔ یہ جو مجمع تھا، یہ جو مسلمان دروازے پہ آئے تھے علی کے، وہ علی کہ جو کل مسلمانوں کے دروازے پہ زہرا کو لے کے دروازے مدینے میں جا کے پوچھتے تھے کہ کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ اور جب سامنے والا کہتا تھا کہ نہیں تھے، کیا تم نے پیغمبر کی زبان سے نہیں سنا تھا؟ سنا تھا۔ آؤ دربار میں آ کے گواہی دو۔ نہیں، گواہی تو نہیں دے پاؤں گا، کہہ نہیں پاؤں گا، گواہی نہیں دے پاؤں گا۔ وہی مسلمان جو کل گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، جو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہی مسلمان آج علی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا علی ہم بیعت کرنے کے لیے آئے، ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور علی کہہ رہے نہیں، جاؤ، جیسے تم نے پہلے بنا لیا ویسے پھر بنا لو۔ کیوں آئے میرے دروازے کے اوپر؟ کیوں آئے میرے در کے اوپر؟ واقعی قدرت نے بھی کیا خوبناک رگڑی ہے مسلمانوں کی، اور کیا انتقام لیا ہے، کیا بدلہ لیا ہے۔ یہ گیا ہوا مسلمان پھر واپس آ رہا ہے۔ تو عزیزو، اب جب مولا نے فرمایا خود اسی خطبے میں کہ جب دیکھا میں نے کہ حسنین دبے جا رہے ہیں، ابا کے دامن پھٹے جا رہے ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ کہیں لوگ آپس ہی میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگے، تو پھر میں نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسی شرط کے ساتھ جو پہلے شرط رکھی تھی۔ کیا تھی پہلے شرط مولا کی؟ جب تیسرے دور میں خلافت کی پیشکش کی گئی ہے تو یہ شرط رکھی گئی تھی کہ خلیفہ وہی ہوگا کہ جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت پر عمل کرے۔ یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی اختلافی بات نہیں ہے عزیزوں، میں اختلافی باتیں پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، صرف ایک حقیقت ہے، ایک تاریخ ہے، اتہاس ہے۔ تیسرے دور میں جب خود مولا کا نام پیش کیا گیا تھا کہ آپ بن جائیے، لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ قبول کرنا پڑے گا کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شیخین کی سیرت پر۔ تو مولا نے کہا تھا کہ دیکھو ہم قرآن اور سنت کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں جانتے، ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا یا قرآن کے مطابق یا سنت پیغمبر کے مطابق، ہمارے لیے یہ دونوں کی سیرت حجت نہیں ہے، اور میں ان کی سیرت کو اختیار نہیں کر سکتا، میں ان کی سیرت کو نہیں اپنا سکتا۔ آج پھر، یعنی کل جو مولا نے منع کیا تھا، آج پھر یہی مسلمان اسی شرط پہ آیا ہے کہ مولا ہاتھ بڑھائیے۔ مولا نے کہا سنو، وہی فیصلہ ہے جو پہلے فیصلہ تھا، تو ہاں ٹھیک ہے، راضی ہے، منظور ہے، قبول ہے، بڑھائیے ہاتھ۔ کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یا قرآن کے مطابق ہوگا یا سنت کے مطابق ہوگا۔ کہ ہاتھ بڑھائیے۔ مولا نے ہاتھ بڑھایا، بیعت ہو گئی۔ اب جو بیعت ہوئی تو ان بیعت کرنے والوں میں یہ علی کو آ تو گئے تھے علی کے دروازے پہ، لیکن ان کو علی کی معرفت نہیں تھی، ان کو علی کی معرفت نہیں تھی۔ یہ علی کو عام حاکموں کی طریقے سے تصور کرتے تھے، جیسے دنیا کے عام حاکم ہوتے ہیں۔ الیکشن آتا ہے اور الیکشن کے زمانے میں ریلیاں شروع ہو جاتی ہیں، بھیڑ بھاڑ شروع ہو جاتا ہے، مجمع شروع ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ پارٹیوں کے آفس کھل جاتے ہیں، کھلایا پلایا جانے لگتا ہے۔ کیوں؟ فلاں صاحب کو کامیاب بنانا ہے۔ یہ علی کو بھی عام دنیا کے حاکموں کے طریقے سے سمجھ رہے تھے، علی کی معرفت نہیں تھی ان کو۔ یہ جو آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، دنیا میں دستور یہی ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے ریلی ہوتی ہے، اب معلوم ہے صاحب بڑے نیتا کی، بڑی پارٹی کی، بڑے نیتا کی ریلی ہے۔ اب فیصلہ جب بڑی پارٹی ہے اور بڑا نیتا ہے تو وہ جتنے بھی اطراف کے شہر ہیں، دیہات ہیں، گاؤں ہے، سب سے پبلک جمع کرے گا، بھائی تم بھی لے کے آنا، تم بھی لے کے آنا، تم بھی لے کے آنا۔ اور اس کی نظر یہ رہتی ہے، اس بات پہ رہتی ہے کہ کون کس جگہ سے کتنی پبلک لایا، کون کس جگہ سے کتنی پبلک لایا۔ کبھی فلاں شہر سے وہ 10 بسیں لے کر آئے، وہ فلاں جگہ سے 5 بسیں لے کر آئے، وہ فلاں جگہ سے جو ہے 20 بسیں لے کر آئے۔ کبھی ان کے نام لکھ کر لوں گے، ان کو نوٹ کر لو۔ کیوں؟
کہ اگر حکومت بنی تو ان کا لابھ ملے گا، ان کو حکومت بنی تو ان کو لابھ ملے گا، ان کو فائدہ پہنچے گا، ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا۔ اچھا یہ بھی سوچتا ہے بیچارہ کہ چلو ٹھیک ہے، اگر حکومت بن گئی تو کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی منصب مل جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ بھیڑ جمع کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بسوں میں بٹھا لو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلی میں لے چلو، تاکہ نیتا جی کی نظر ہمارے اوپر پڑے اور نیتا جی کی نظر میں ہماری اہمیت ہو جائے کہ ہاں میں فلاں شہر کا فلاں نیتا جو ہے وہ اتنے ہزار افراد کو لے کر آیا تھا اور اس نے ہماری ریلی کو کامیاب بنایا تھا، لہذا ہم اگر جیت گئے ہیں تو اس کو فلاں عہدہ دیا جائے، فلاں وزارت دے دی جائے، فلاں منصب دے دیا جائے۔ یہ علی کو بھی ایسا ہی سمجھتے تھے، یہ علی کو بھی ایسے ہی سمجھتے تھے۔ تیسری خلافت کے بعد یہ پوری بھیڑ لے کے، پورا مجمع لے کے علی کے دروازے پہ آ گئے۔ سوچا کہ علی کے دروازے پہ سب سے پہلے چلو، سب سے پہلے بیعت کرو، اتنا مجمع لے کے چلو تاکہ جب کل حکومت بن جائے تو ہم کو عہدہ مل جائے، ہم کو منصب مل جائے، ہم کو بیت المال مل جائے، ہم کو گورنری مل جائے۔ لیکن علی کی معرفت ان کو تھی ہی نہیں۔ علی تو اس عادل حقیقی کا عادل نمائندہ، اس عادل حقیقی کا عادل نمائندہ جہاں بے انصافی ہے ہی نہیں، جہاں ظلم ہے ہی نہیں، جہاں کسی کے حق کی پامالی ہے ہی نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اگر چینٹی کے سوراخ میں بھی اگر ناحق ایک دانہ اس چینٹی کے منہ میں بھی ہوگا تو علی اس سوراخ سے اس دانے کو بھی نکال کے اس کے حقدار تک پہنچا دے گا، اس کے حقدار تک پہنچا دے گا۔ اب ایسے علی کے سامنے اور یہ آئے تھے امیدیں لے کے، چنانچہ ہوا کیا؟ اب جب بیعت تو ہو گئی، حکومت بن گئی، علی تخت خلافت پہ بیٹھ گئے، لیکن ان کو یہ جو بھیڑ لے کر آئے تھے ان کو کوئی عہدہ ملا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا جو دنیا کا دستور ہوتا ہے، دل بدل، انہوں نے فوراً دل بدل لیا، فوراً پارٹی چینج کر دی، اور صرف پارٹی ہی چینج نہیں کی بلکہ علی کے سامنے پورا لشکر لے کر کھڑے ہو گئے۔ تاریخ میں دو نام بہت اہم ہیں، میں نے عرض کیا کہ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہے، صرف ایک تاریخ ہے، ایک اتہاس ہے جو اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ دو نام بڑے نمایاں ہیں جو بھیڑ لے کر آئے تھے، جو مجمع لے کر آئے تھے، ایک طلحہ دوسرے زبیر، ایک طلحہ دوسرے زبیر، یہ سب سے آگے تھے بھیڑ لانے میں، مولا کی بیعت کرنے میں اور مولا کی بیعت کرانے میں۔ لیکن اب جو حکومت بنی خلافت، تو اب حکومت بننے کے بعد ان کو کوئی عہدہ ملا نہیں، ان کو کوئی منصب ملا نہیں، ان کو کہیں گورنری ملی نہیں، ان کو کوئی بیت المال ملا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حاکم شام سے سازش کر کے پوری جنگ جمل لا کے مولا کے سامنے کھڑی کر دی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے عزیزان محترم۔ اس بات ہے کہ علی، میں نے عرض کیا کہ اس عادل حقیقی کا عادل نمائندہ، کہاں برداشت کہاں برداشت تھی بدعنوانی، کہاں وہاں کے اوپر دوستی، کہاں وہاں کے اوپر لاگت کہ ہاں صاحب ان کو رکھ لیجئے، ان کو رکھ لیجئے، یہ بہت قریبی ہیں، وہ بہت عزیز ہیں، اور یہ بڑے دوست ہیں، یہ بڑے چاہنے والے ہیں، یہ بڑے ماننے والے ہیں، یہ بڑا مجمع لانے والے ہیں، یہ بڑی بھیڑ جمع کرنے والے ہیں۔ علی اس شخصیت، اس کردار کا نام ہے کہ اگر پوری دنیا بھی آ جائے تو علی کو ان کے ہدف اور ان کے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی، ان کے ہدف اور ان کے مقصد سے ان کو نہیں ہٹا سکتا۔ صرف ایک، کیونکہ امیر المومنین نے تخت خلافت پر بیٹھتے جتنے بھی بدعنوان قسم کے گورنر تھے ان سب کو ہٹانا شروع کیا، اور ان کی جگہ کے اوپر جو صاحبان تقویٰ تھے، جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، خوف آخرت تھا، ایسے افراد کو معین کیا ہے، ایسے افراد کو۔ جناب عثمان بن حنیف کا نام سنا ہے آپ سب نے؟ یہ بصرے میں مولا امیر المومنین کے گورنر تھے، مولا نے خود تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد ان کو گورنر بنایا تھا۔ کہاں کا گورنر؟ بصرے کا گورنر۔ صاحب تقویٰ تھے،
دل میں خوف خدا تھا، خوف آخرت تھا. ایسا نہیں کہ کوئی الیاذ باللہ ایسے ہی بنا دیا تھا. مولا کے صحابیوں میں سے تھے، مولا کے شاگردوں میں سے تھے، لیکن حالات کو نہیں سمجھ سکے. وقتی طور پر حالات کو نہیں سمجھ سکے. بصرے میں کچھ تاجروں نے، کچھ ویوپاریوں نے جناب عثمان ابن حنیف کی دعوت کی، اور جناب عثمان بن حنیف اس دعوت کو سمجھے بغیر اور دعوت دینے والوں کو سمجھے بغیر اس دعوت میں چلے گئے. یہ خبر مولا علی کو مل گئی. مولا علی نے فوراً قلم اٹھایا اور کاغذ اٹھایا اور ایک خط عثمان بن حنیف کا نام لکھ دیا. یہ پورا خط نہج البلاغہ میں موجود ہے. نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. ایک حصہ خطبوں کے اوپر ہے، دوسرا حصہ مولا کے خطوں کے اوپر ہے، تیسرا حصہ کلمات قصار، جس میں کلمات حکمت ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مولا کے. میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج افسوس یہ ہے کہ پڑھنے کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. سننے کا شوق تو ہے ہمیں، لیکن پڑھنے کا شوق نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا اپنے اندر شوق پیدا کریں. کتاب کا شوق نہیں، کتاب نہ پڑھو، لیکن کم سے کم یہ موبائل ہی سے پڑھ لو. اسی موبائل ہی میں تم کو مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. ساری کتابیں اسی موبائل میں مل جائیں گی، سارے ایپ تم کو اسی موبائل میں مل جائیں گے. نہج البلاغہ ہر زبان اسی موبائل میں مل جائے گی. اسی موبائل کو کھولو اور جناب عثمان بن حنیف لکھو، وہاں کے اوپر سرچ کرو، مولا کا وہ خط سرچ کرو کہ جو مولا نے جناب عثمان بن حنیف کے نام لکھا تھا. اس خط میں مولا نے کیا لکھا؟ اے عثمان بن حنیف، کیا تم کو خبر نہیں کہ تم کس کے گورنر ہو؟ اللہ اکبر. کیا تم کو یہ خبر نہیں ہے کہ تم کس کے گورنر ہو؟ عام طور سے کبھی کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے اور ہمارے جوان کی روا روی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ارے صاحب وہ تو معصوم تھے، ہم معصوم تھوڑے ہیں. ہوتا ہے نا، جب کبھی کسی چیز کو روکیے، منع کیجئے کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے کرو، ایسے نہیں، ایسے کرو، تو جواب ملتا ہے ارے صاحب وہ تو معصوم تھے، ہم معصوم تھوڑے ہیں. صحیح ہے کہ ہم معصوم نہیں. اسی کا جواب مولا نے اس خط میں دیا ہے. اسی کا جواب مولا نے اس خط میں دیا ہے. اے عثمان ابن حنیف، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ تم کس کے گورنر ہو؟ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے آج ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے جس میں غریبوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس میں غریبوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. کیا تم کو خبر نہیں تم کس کے گورنر ہو؟ مجھے معلوم، توجہ کیجیے، ان جملوں میں توجہ کیجیے گا. مجھے معلوم ہے کہ تم میری طریقے سے موٹا لباس نہیں پہن سکتے. مجھے پتا ہے کہ تم میری طریقے سے موٹا لباس نہیں پہن سکتے ہو. مجھے معلوم ہے کہ تم میری طریقے سے سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے. مجھے پتا ہے کہ تم سوکھی روٹی نہیں کھا پاؤ گے. جیسے میں موٹا لباس پہنتا ہوں تم موٹا لباس نہیں پہن پاؤ گے. لیکن کیا تقویٰ الہی اختیار کر کے میری مدد بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں معلوم آپ کے ذہن پہنچے کہ نہیں پہنچے اور سمجھے کہ نہیں سمجھے مولا کی اس جملے کے اوپر کہ ٹھیک ہے ہم سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں، موٹا لباس نہیں پہن سکتے ہیں. یہ خیبت کا زمانہ ہے. اس خیبت کے زمانے میں بھی حقیقت میں کوئی امام ہمارے اوپر نظریں رکھے ہوئے ہے. کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں. یقیناً ہو سکتا ہے کہ ہم یہی جواب دیں کہ صاحب یہ تو زمانہ ہے، دنیا ہے، اتنی ترقی کر چکی ہے، وہ تو معصوم تھے. یقیناً امام زمانہ کی بھی آواز ان کے جد کی آواز ہوگی کہ صحیح ہے. میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ تم فاقے کرو، تم بھوکے رہو، تم پیاسے رہو، تم تکلیفیں اٹھاؤ، تم زحمتیں برداشت کرو، لیکن اس غیبت کے زمانے میں کیا تم تقویٰ الہی اختیار کر کے، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کر کے، کیا تم میری مدد بھی نہیں کر سکتے ہو؟ آج سب کے سب ہر وقت یہ دعا کرتے
معبود ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ناصر کا مطلب کیا ہے؟ مولا کے مدد کرنے والے، مولا کی نصرت کرنے والے، مولا کا ساتھ دینے والے۔ اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے ناصروں میں شمار فرمائیے، تو اس غیبت کے زمانے میں کیسے نصرت کریں؟ امام زمانہ آواز دیں گے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر کے نصرت کرو، اپنے دل میں خوف آخرت پیدا کر کے میری مدد کرو، میری نصرت کرو، میرا ساتھ دو۔ جب تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا، خوف آخرت ہوگا، تو یہی خوف خدا اور خوف آخرت کو ہے کہ حقیقت میں جس خوف سے توجہ کیجئے گا، جس خوف سے پوری دنیا خوف زدہ ہوتی ہے۔ یہ ایران میں رہبر کے پاس کیا تھا؟ یہ خمینی صاحب کے پاس کیا تھا؟ خامنئی صاحب کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، تقوی الہی تھا، خوف خدا تھا، خوف آخرت تھا۔ اس خوف کی بنیاد پر پوری دنیا خوف کھا رہی تھی۔ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے پوری دنیا ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ پوری دنیا کے دلوں میں اس کا خوف ڈال دیتا ہے، پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اور لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ چھوٹے سے جانور سے اور چھوٹے سے کیڑے سے ڈر جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے۔ تو عزیزان محترم، امیر المومنین، ناصر دین، ناصر رسول اور محافظ شریعت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عہدہ نہیں ملا، منصب نہیں ملا، تو انہوں نے کیا کیا؟ پالا بدل دیا۔ ابھی تک مولا کے پاس آئے تھے، لشکر لے کر آئے تھے، افراد لے کر آئے تھے، بھیڑ لے کر آئے تھے، مجمع لے کر آئے تھے۔ جب عہدہ نہیں ملا، منصب نہیں ملا، گورنری نہیں ملی، بیت المال نہیں ملا، مولا کے مقابلے میں آ گئے۔ اور 3 بڑی جنگیں اس 4.5 سال کے زمانے میں، 4.5 سال کا مولا کی حکومت کا زمانہ ہے، اور ان 4.5 سالوں میں 3 بڑی جنگوں کا سامنا مولا کو کرنا پڑا۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ آخری مجلس ہے، لہذا میں 5-10 منٹ آپ کے اور تھوڑا سا اضافی لینا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ بات ایک نتیجے تک پہنچ جائے۔ جنگ جمل کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے، گورنر بنانے کا اختیار کس کو ہوتا ہے؟ سینٹرل کو ہوتا ہے۔ گورنر معین کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ سینٹرل کو۔ وہ جس کو چاہے اپنے اسٹیٹ، ہر اسٹیٹ میں گورنر بنائے، ہر اسٹیٹ میں گورنر بنے۔ خود مملکت اسلامیہ میں بھی جو خلیفہ ہوتا تھا، جو سینٹر گورنمنٹ ہوتی تھی، اس سینٹر گورنمنٹ کو اختیار ہوتا تھا اپنے تمام اسٹیٹ میں گورنر مقرر کرنے کا۔ اور اب تک یہی ہوا، پہلے دور میں یہی ہوا، دوسرے دور میں یہی ہوا، تیسرے دور میں یہی ہوا، چوتھا دور آیا کس کا؟ مولا علی کا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر سب نے اپنے لحاظ سے گورنر معین کیے، گورنر ہٹائے، گورنر بنائے، تو کیا مولا علی کو اختیار نہیں تھا؟ مولا علی کو کیا اختیار نہیں تھا؟ اب یہیں کے اوپر یہ مسلمانوں کی جو دوہری پالیسی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ دوہری پالیسی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر پہلے دور میں کوئی مخالف ہو گیا، کوئی مقابل میں آ گیا، تو وہ کافر ہے، وہ ملحد ہے۔ دوسرے دور میں کوئی مقابل میں آ گیا اور کوئی حکم ماننے سے کسی نے انکار کر دیا، کسی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تیسرے دور میں کوئی مقابل پہ آ گیا، کسی نے کوئی اعتراض کر دیا، کہا وہ اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہے۔ تو معیار تو ایک رہنا چاہیے نا، جو پہلے دور میں معیار ہے، جو دوسرے دور میں معیار ہے، یہی تیسرے دور میں معیار ہے، یہی تو چوتھے دور میں معیار ہونا چاہیے۔
چوتھے دور میں کیا ہوا؟ گورنر بنانے کا اختیار کس کو؟ سینٹرل کو، یعنی مولا علی کو۔ مولا علی نے حاکم شام کو برخاست کیا۔ برخاست کرنے کا مطلب ہٹایا اس کو اس کی جگہ سے۔ اس کی جگہ پر خود ایک صاحب تقویٰ جس کے دل میں خوف خدا خوف آخرت، اس کو گورنر معین کیا۔ حاکم شام نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، حاکم شام نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف ہٹنے سے انکار کر دیا بلکہ پورا لشکر لے کے آ کے مولا کے لشکر کے مقابلے پہ آ گیا۔ مولا کے لشکر کے مقابلے پہ آ گیا۔ ایک تو مولا کا حکم نہ مانا، مولا کے ہٹانے پہ ہٹا نہیں، اور نہ ہٹنے، اور ہٹنے کے بجائے پورا لشکر لے کے مولا کے مقابلے میں۔ مسلمان سے جب پوچھا بھائی یہ تاریخ کہاں صاحب، وہ ان کا اجتہاد تھا، وہ ان کا اجتہاد تھا، تو اجتہاد کا بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، آخر کس بنیاد پر انہوں نے اجتہاد کیا تھا، کہاں سے یہ اجتہاد کیا تھا، ان کو کس نے اس اجتہاد کا اختیار دیا تھا، یہ کون سا اجتہاد تھا، یہ کون سا اجتہاد تھا۔ پھر اسی لشکر، اسی جنگ میں کہ جو مولا کے مقابل میں ہوئی ہے، دو پیغمبر کے مسلم صحابی جناب عمار یاسر اور جناب اویس قرنی اسی جنگ صفین میں شہید ہو جاتے ہیں، جن کے متعلق خود پیغمبر نے فرمایا تھا اے عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، اے عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ افسوس یہ ہے کہ پیغمبر جس کو کہہ رہے ہیں باغی باغی باغی، مسلمان اسی کو کہہ رہا ہے اللہ راضی اللہ راضی اللہ راضی۔ ایک سلامات بھیج دے محمد والے محمد۔ پیغمبر فرما رہے ہیں باغی ہے باغی، اور مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ راضی اللہ راضی اللہ راضی۔ یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ کون سی مانتا ہے، یہ کون سی وچار دھارا ہے؟ ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ۔ اب رضی اللہ تو ایک ہی ہوگا۔ چنانچہ اب جو جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ میں ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جب مولا کا لشکر، مولا امیر المومنین کا لشکر لشکر شام پر، اس حاکم شام کے لشکر پر غالب آ گئے، اور جناب مالک اشتر جیسا لشکر کا سپہ سالار، لشکر کا علم بردار، علم اسلام لیے ہوئے جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، پشتوں کے پشتے لگتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے جناب مالک اشتر کہاں تک پہنچ گئے؟ جہاں حاکم شام کا خیمہ تھا، جہاں حاکم شام کا خیمہ تھا، قریب تھا کہ تلوار نکالے، تلوار تو تھی ہاتھ میں، تلوار نکالے کیا، تلوار تو نکلی بھی تھی، قریب تھا کہ خیموں کی رسیاں کاٹ کے خیمے میں داخل ہو کے بس حاکم شام پر حملہ کرے۔ ایسے ہی نازک وقت میں حاکم شام نے چال چلی۔ وہ چال کیا چلی؟ عمرو عاص سے مشورہ کیا، کیا کیا جائے، جان خطرے میں، جلدی سے بتاؤ، کوئی راستہ دکھاؤ۔ عمرو عاص نے کہا بہت آسان ہے، ان لوگوں کو جو علی کے لشکر میں، ان کو سب کو میں جانتا ہوں، سب کو پہچانتا ہوں، ان کو سب کو میں جانتا ہوں، سب کو پہچانتا ہوں، ان کو اندر، ان کو توڑنا، ان کے اندر پھوٹ ڈالنا بہت آسان ہے۔ عزیزو، دوستو، دشمن کی سازشوں اور چالوں سے ہوشیار رہو۔ دشمن جانتا ہے کہ کیسے اس قوم میں پھوٹ ڈالی جائے، دشمن جانتا ہے کہ اس قوم کو کیسے توڑا جائے۔ یہ ہمارا کام اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، ہم عقل سے کام لیں، ہم فکر سے کام لیں، ہم بصیرت سے کام لیں، دشمنوں کی سازشوں اور چالوں کو سمجھیں، دشمنوں کی سازشوں اور چالوں کو سمجھیں، چاہے وہ دین کے نام کے اوپر ہو یا بے دینی کے نام کے اوپر ہو، کوئی بھی دشمن کی چال کامیاب نہ ہونے دیں، کوئی بھی دشمن کی چال کامیاب نہ ہونے دیں۔
یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے۔ چنانچہ کیا کیا یہ سب جو مولا کے لشکر میں تھے، اب عمرو عاص نے کہا کہ فوراً اس نے چال چلی اور نیزوں کے اوپر قرآن بلند کر رہا تھا۔ ایھا الناس، اے لوگو، دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ قرآن ہے، تلوار چھوڑ دو، تلوار رکھ دو، آ جاؤ مصالحت کر لو اور قرآن جو حکم دے رہا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اور جس وقت چال چلی، نیزوں کے اوپر قرآن بلند ہوئے، یہ جو مولا کے لشکر میں آئے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، یہ تازے تازے افراد، انہوں نے کیا کیا کہ یہ سب مولا کے سامنے آ گئے، اور مولا کے سامنے آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی مالک کو بلائیے۔ کہا کیوں؟ خیریت؟ کبھی قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن درمیان میں ہے، قرآن بیچ میں ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم مصالحت کریں اور قرآن جو بھی حکم دے رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں، اور ہم کو جنگ روک دینی چاہیے۔ مولا بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، تم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکہ نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ، لیکن سننے کے لیے تیار۔ مولا فرماتے رہے یہ خلافوں میں قرآن نہیں پتھر ہے، پتھر، لیکن ان کی عقلوں پہ ایسے پتھر پڑے تھے کہ وہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے کہ لاؤ دیکھ ہی لیں کہ خلافوں میں پتھر ہے یا قرآن ہے۔ مولا بتاتے رہے یہ پتھر ہے، قرآن نہیں ہے، تم نہ دھوکہ کھاؤ، تم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امیر المومنین نے مالک کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جس وقت مولا کی طرف سے مولا کا نام ابر حاکم، مولا کا نام ابر جناب مالک اشتر کے پاس پہنچا، مالک اشتر بیٹھے ہوئے حاکم شام کی خیمے کی تنابوں کو کاٹ رہے تھے۔ قریب تھا، بس 2 لمحے میں حاکم شام کا کام تمام۔ پیچھے سے یہ نامور پہنچا، مالک تم کو مولا نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم آپ اس جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ تھوڑا سا جائزہ لیجیے، تھوڑا سوچیے، اگر ہم آپ اس جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ اب میں اگر شاعر ہوتا تو میں تو اول تو وہ مرحلہ بڑا سخت ہے اور بڑا کٹھن ہے، لیکن اگر ہوتا تو ہم تو جو کرتے جذبات میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے، ارے بس 2 منٹ کی بات ہے، ابھی مار کے آتا ہوں، ابھی قتل کر کے آتا ہوں، ابھی ختم کر کے آتا ہوں۔ لیکن یہ مالک ہے، مالک معرفت کے عظیم درجے پر فائز، یہ علی کے شاگرد ہیں، یہ علی کے واقعی اور حقیقی شیعہ ہیں، علی کے واقعی اور حقیقی شیعہ ہیں۔ جیسے ہی مالک کی خدمت میں یہ آواز پہنچی، مالک تم کو مولا نے بلایا ہے۔ مولا نے بلایا؟ ہاں۔ کہ جس حال میں ہو اسی حالت میں آ جاؤ۔ مولا نے، حاکم مالک نے یہ بھی نہیں سوال کیا کہ کیوں۔ مالک جذبات میں نہیں آئے، مالک غصے میں نہیں آئے، مالک نے جذبات اور غصے میں حاکم شام کے خیمے پہ حملہ نہیں کیا۔ مالک نے سر کو جھکایا، تلوار کو نیام میں رکھا، آنسو بہ رہے تھے۔ مالک کھڑے ہو گئے، مولا کی طرف چل پڑے۔ مالک نے حقیقت میں رہتی دنیا تک مولا کے شیعوں کو ایک درس دیا ہے، ایک سبق دیا ہے۔ مالک نے رہتی دنیا تک کے شیعوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو عقیدہ یہ ذاتی احساسات اور جذبات کا نام نہیں ہے، توجہ کیجیے گا۔ عقیدہ ذاتی جذبات کا نام نہیں ہے، عقیدہ ذاتی احساسات کا نام نہیں ہے۔ عقیدہ نام ہے مولا کو اپنے نفس سے اولا ماننے کا۔ عقیدہ نام ہے مولا کو اپنے نفس سے اولا۔ ہم کچھ نہیں، ہماری جان کچھ نہیں، ہماری حیثیت کچھ نہیں، جو ہمارا مولا کہے، جو اس کی رضا، جو اس کی مرضی ہو، جس میں اس کی خوشی ہو۔ جس دن حقیقت میں ہم نے اس چیز کو اختیار کر لیا، واقعی اور حقیقی معنوں میں ہم مولا کے شیعہ ہو گئے، واقعی اور حقیقی معنوں میں مولا کے شیعہ ہو گئے۔
اور اب جو مالک واپس ہوئے ہیں تو حالات ہی عجیب تھے. وہ افراد کی جو ابھی تک حاکم شام کی فوج سے لڑ رہے تھے، یہ سارے افراد مولا کی تلواریں کھینچے ہوئے تھے. جنگ روکو. مالک نے دیکھے حالات، آنکھوں میں آنسو تھے. مالک کی نگاہیں مولا کے چہرے پہ تھی کہ اگر مولا حکم دیں تو ان کے بجائے ان سے لڑوں میں. کس سے؟ حاکم شام کی فوج کے بجائے اگر مولا حکم دے دے، ایک اشارہ کر دے مولا، تو یہ جو مولا کے اوپر تلوار اٹھائے گا ان سے لڑوں گے. لیکن مولا نے حالات دیکھے. مولا جانتے تھے کہ یہ دین کیسے بچے گا، اس شریعت کی حفاظت کیسے ہوگی. لہذا ان سخت حالات میں مولا نے صبر کیا. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا، اگرچہ اس کے بعد اور بھی حالات اور واقعات ہیں، لیکن اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے چنانچہ جناب امیر المومنین جنگ صفین کے بعد یہ جو مقابل میں جنہوں نے جنگ روکنے کے لیے کہا تھا، جنہوں نے مصالحت کے لیے کہا تھا، یہی سارے افراد مولا کے مقابل میں آئے جن کو خوارج کہا گیا. اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی وہ انہی سے ہوئی ہے، جنگ نہروان. اور یہ سب مولا کے لشکر سے الگ ہو گئے تھے. اس کے بعد کی جنگ انہی سے ہوئی ہے. اور پھر انہی کی اور حاکم شام کی سازشوں کے نتیجے میں 19ویں رمضان کی صبح کو مولا امیر المومنین کی فرق مبارک پہ ضربت ہوئی اور کائنات کا امیر یہ کہہ کے دنیا سے رخصت ہو گیا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. امیر المومنین کی شہادت سے لے کے اور امام حسن کی شہادت تک 10 سال ہے درمیان میں. 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت، 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت. ان 10 سالوں میں امام حسن جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوتی تھی، جب بھی کسی سنت کو پامال کیا جاتا تھا، ختم کیا جاتا تھا، امام حسن خط لکھتے تھے، احتجاج کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. اور امام حسن کی شہادت کے بعد سن 50 ہجری سے لے کے اور سن 61 ہجری تک یہ 10 سال پھر بیچ میں امام حسین کے، یہ امام حسین کا دور امامت ہے. اور امام حسین نے بھی اپنے بابا اور اپنے بھائی کی طریقے سے جب بھی امت میں کوئی رخنہ ایجاد ہوتا تھا، کب بھی کوئی سنت پامال کی جاتی تھی، کوئی بدعت ایجاد ہوتی تھی، تو امام حسین آگے بڑھتے تھے، اس کے خلاف سدا احتجاج بلند کرتے تھے، خط لکھتے تھے حاکم شام کے نام. کیوں قیام کیوں نہیں کیا؟ ان 10 سالوں میں امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اب ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے، خالی اشارہ کر کے بس گزر جاؤں. وہ حسین ابن علی جو یزید کے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی قیام فرماتے ہیں، یہ 10 سال تک امام حسن کی شہادت سے لے کے اور مدینے سے نکلنے 60 ہجری تک یہ 10 سال ہے. 10 سال، ان 10 سال میں امام حسین کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں نکلے؟ کیوں نہیں تلوار نکالی؟ کیوں نہیں قیام فرمایا؟ اور جیسے ہی حاکم شام کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، اور جیسے ہی یزید نے مطالبہ بیعت کیا، امام نے بیعت کیا، امام کھڑے ہو گئے، امام مدینے سے نکل پڑے. اس کے بہت سے ریزن ہیں، بہت سے وجوہات ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اللہ نے اگر زندگی دی اور ملاقات نصیب کر رکھی، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. چنانچہ اب جو یزید نے مطالبہ بیعت کیا تو امام نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ مثلی لا یبال الاسلام، مجھ جیسا یزید جیسے کہ میں نہیں کر سکتا. یہ قیامت تک کے لیے امام کا ایک میسج تھا، امام کا ایک پیغام تھا. امام ایسا نہیں کہ جانتے نہیں تھے کہ اس راستے میں، اس انکار کے نتیجے میں کن سختیوں اور کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. امام کو معلوم ہے کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ انکار اتنا آسان نہیں ہے. اس انکار کے نتیجے میں بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، وطن چھوڑنا پڑے گا، آزمائش اور امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، قربانیاں دینا ہوگا. امام کو معلوم تھا
اور نہ صرف یہ کہ امام کو معلوم تھا بلکہ امام نے جتنے بھی افراد مدینے سے امام کے ساتھ چلے ہیں سب کو امام نے بتا دیا تھا، سب کو آگاہ کر دیا تھا کہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ایسے ہی آ گئے، ہم کو پتہ ہوتا تو ہم آتے ہی نہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ اگر ہم کو ان حالات کہیں ہوتا تو میں نہ آتا۔ سب کو امام نے آگاہ کر دیا تھا، سب کو بتا دیا تھا کہ آ تو رہے ہو ہمارے ساتھ لیکن یہ راستہ بڑا دشوار ہے، یہ منزل بڑی سخت ہے، یہ آزمائشوں اور امتحانوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ اگر بھوکے رہنے کے لیے، پیاسے رہنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے، آزمائشوں اور امتحانوں کو سر کرنے کے لیے تیار ہو تو آؤ بسم اللہ۔ امام آئے اور امام نے اپنی اور اپنے اصحاب اور انصار اور گود کے بالوں کی قربانی دے کے حقیقت میں اسلام کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا، قرآن کو بچا لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے اپنی اور اپنے اصحاب اور انصار کی قربانی دے کے اسلام کو تو بچا لیا، شریعت کو تو بچا لیا، قرآن کو تو بچا لیا، خود کربلا کو کس نے بچایا؟ کربلا کو کس نے بچایا؟ امام حسین نے تو اسلام کو بچایا، کربلا کو کس نے بچایا؟ کربلا بچے گی تو اسلام بچے گا، کربلا بچے گی تو دین بچے گا، کربلا بچے گی تو شریعت بچے گی۔ حقیقت میں کربلا کو بچایا ہے چوتھے امام نے، کربلا کو بچایا ہے جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور اہل حرم نے، جو 11 محرم کو قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تھا، جو 11 محرم کو روانہ ہوا تھا شام، پہنچ کر ایک ایسے قید خانے میں اس کو قید کیا گیا کہ جہاں دن کی دھوپ اور رات کی روشنی۔ 1 سال تک، بعض روایتوں کے لحاظ سے 1 سال تک یہ قافلہ اسی قید خانے میں رہا۔ اور جب چوتھے امام جناب زینب کے وہ خطبے تھے اور ان کربلا والوں کی جو مظلومیت اور بے کسی تھی، اس کی وجہ سے یزید نے بدلتے ہوئے حالات دیکھے ہیں، شام اور اس کے اطراف میں انقلاب کی کیفیت محسوس کی ہے، اعتراضات، لوگوں کے اعتراضات اس کے کانوں تک اس کے پہنچنے لگے، تو اس نے چوتھے امام کو بلایا اور بلانے کے بعد رہائی کا فیصلہ کیا۔ چوتھے امام کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں جدا کی گئی، بیڑیوں کو الگ کیا گیا، طوق کو ہٹایا گیا۔ چنانچہ چوتھے امام دربار سے پھر زندان میں واپس آئے۔ جناب زینب فرماتی ہے بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ شام میں مکان خالی کرا دے، اس لیے کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا میں بھیا کا غم نہ منا سکی، میں اپنے بھیا کو رو نہ سکی، اپنے بھیا کا ماتم نہ کر سکی، لیجیے شام میں مکان خالی ہوا۔ 7 دن تک اس مکان میں بیویاں امام حسین اور اصحاب اور انصار امام حسین اور اولاد امام حسین کا ماتم کرتی رہی، ان کا غم مناتی رہی۔ 7 دن تک شام میں واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ کی صدائیں بلند رہی۔ اب 7 دن کے بعد یہ قافلہ اب جا رہا ہے مدینے واپس۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ قافلہ مدینے واپس جا رہا ہے۔ جب آیا تھا تو بڑی شان سے آیا تھا، اور اب جب جا رہا ہے تو عجیب انداز سے جا رہا ہے۔ آج جیسے ہی زینب کی نظر پڑی تو جناب زینب نے دیکھا کہ ناٹے بھی ہیں، ناکوں پر ہماریاں بھی ہیں، ہماریوں پر پردے بھی پڑے ہیں۔ کیسے پردے؟ مخملی پردے۔ زینب تڑپ گئی، آواز دی فضا جا کے یزید سے کہہ دو کہ زینب لٹ کے جا رہی ہے، یزید سے کہہ دو کہ زینب لٹ کے جا رہی ہے، لہذا ان مخملی پردوں کو اتار لیا جائے اور سیاہ پردوں کو لگا دیا جائے۔ لیجیے سیاہ پردوں کو لگایا گیا، سیاہ پردوں کو لگایا گیا۔ بیویاں ایک ایک کر کے اناریوں میں سوار ہونے لگی۔ کہتی تھی جب ساری بیویاں سوار ہو گئی، زینب قید خانہ شام کے گوشے میں آئی اور آنے کے بعد ایک ننھی سی قبر پہ اپنے کو گرایا۔ سکینہ کیا مدینے نہ چلو گی؟ سکینہ کیا وطن نہ جاؤ گی؟ سکینہ ہم رہا کر دیے گئے۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، پھوپھی اماں آپ کو مدینے جانا مبارک، پھوپھی اماں جب کربلا پہنچیے گا میرے بابا کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا بابا آپ نے وہ جو گوشوارے پہنائے تھے وہ شبر نے کھینچ لیے۔
کے بعد سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے. قافلہ چلا. قافلہ ایسے دوراہے کے اوپر پہنچا کہ جہاں سے ایک راستہ سیدھے مدینے جاتا تھا, ایک راستہ کربلا ہو کے جاتا تھا. ایک راستہ کربلا ہو کے جاتا تھا. بشیر امام کی خدمت میں آیا, آقا کیا ارادہ ہے, کیا حکم ہے, سیدھے مدینے چلیں گے یا کربلا ہو کے چلیں گے؟ چوتھے امام تڑپ گئے. بشیر جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تھا, کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے تھے. ابھی تو ان اہل حرم نے قبروں کی زیارت بھی نہیں کی ہے, ابھی تو اپنے وارثوں کی قبروں کو بھی نہیں دیکھا ہے. اے بشیر کربلا کی طرف سے ہو کے چلو. لیجئے قافلہ کربلا کی طرف چلا. ادھر امام کا پہلا زائر صحابی رسول جناب جابر کربلا آئے ہوئے ہیں. فرات میں غسل کیا, عطیہ ساتھ میں ہیں, عطیہ کو ساتھ میں لیے ہوئے میدان کربلا میں پہنچے. عطیہ ذرا صحابہ ان قبروں کے درمیان میں کھڑا کرو. کہتے آقا یہاں تو بہت سی قبریں ہیں, کس قبر کے پاس لے چلیں؟ یہاں تو بہت سی قبریں ہیں. کہا ان قبروں کے درمیان میں لے جا کے کھڑا کر دو. عطیہ نے ان قبروں کے درمیان میں کھڑا کیا. ایک مرتبہ جناب جابر نے آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک قبر سے آواز آئی, وعلیکہ السلام, اے میرے نانا کے صحابی تم پر بھی میرا سلام. جابر آگے بڑھے, عزاداروں قبر سے لپٹ کر ابھی فریاد کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر حسین ہلی. آواز آئی, جابر اٹھو, میرا بیٹا سید سجاد آ رہا ہے. جابر اٹھو, میری بہن زینب کلثوم آ رہی ہے. عزاداروں جابر کھڑے ہوئے. قافلہ کہتے کربلا پہنچا. جناب جابر آگے بڑھے, چوتھے امام کا استقبال کیا. عزاداروں قافلہ جب کربلا پہنچا ہے تو ایک ایک بی بی محمل سے اتر کے, اماری سے اتر کے اپنے اپنے وارثوں کی قبروں پہ جا رہی تھی. لیکن کہتے ہیں کہ زینب ناقے سے, اماری سے اتری نہیں ہے, بلکہ اپنے کو ناقے سے گرایا. گرانے کے بعد کیسے گئی سن سکو گے؟ میری طرف دیکھو عزاداروں. کہتے ہیں مرتبہ زینب نے اپنے قدموں کا سہارا نہیں لیا, بلکہ کوہنیوں کا سہارا لیا. کوہنیوں کا سہارا لے کے جیسے ایک بچہ چلتا ہے, اس طریقے سے بھائی کے قبر کی طرف چلی. بھائی کی قبر پہ آئی, آغوش میں بھائی کی قبر کو لے کے آواز دیتے ہیں, بھیا بہن لٹ کے آ گئی, بھیا آپ کے بعد خیروں میں آگ لگا دی گئی, مال و اسباب لوٹ لیا گیا, ہم کو قیدی بنایا گیا, قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا. بھیا معاف کر دینا, آپ کی امانت کو شام میں کھو کے آ رہی ہو. عزاداروں 3 دن تک کربلا میں واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ غربتہ کی صدائیں بلند رہی. 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قافلہ چلا مدینے کی طرف. بس میں نے ختم کر دیا. عزاداروں کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینے کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوا ہے, بیبیاں پھر ایک ایک کر کے ناکوں میں سوار ہونے لگی. جب ساری بیبیاں سوار ہو گئی, زینب نے دیکھا کہ ایک بی بی قبر حسین سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, رو رہی ہے, گریہ کر رہی ہے. قریب آئی, یہ کون بی بی ہے؟ سب تو سوار ہو چکی, یہ کون بی بی ہے جو قبر حسین سے لپٹی کی گریہ کر رہی ہے؟ اب جو شانہ ہلایا, دیکھا کہ یہ تو کوئی اور نہیں, تو رباب ہے. آواز دی, رباب کیا مدینے نہ چلے گی؟ عزاداروں جو ہے سیدنا سننا تھا کہ رباب نے آواز دی, زینب جاؤ, تم کو مدینے جانا مبارک. میں زینب دیکھو مدینے جو بھی جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو سلامت ہے, لیکن رباب کس کے سہارے جائے؟ رباب کس کے سہارے جائے؟ میری بیٹی سکینہ زندان شام میں, میرا والی کربلا کے میدان میں, میرا بچہ اپنے بابا کے سینے پر. عزاداروں چوتھے امام آگے بڑھے, اماں آپ کو ہمارے حق کا واسطہ, آ جائیے, سوار ہو جائیے, قافلہ
ويعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وعليها بارے الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع امریکہ، اسرائیل علیہ سعود کو نیست و نابود فرما، بارے الہ ایران کو کامیاب فرما، ایران کی مدد، نصرت اور حفاظت فرما، بارے الہ زاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، معبود جو بھی دلوں میں زیارت کی تمنا اور آرزو لیے ہوئے ہیں، معبود ان کو زیارت حضرت ابا عبداللہ حسین سے مشرف فرما، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، بارے الہ جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بارے الہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، وارث رضا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شاہ شہید کربلا
زیادہ کون قید تھا طلبا حسین کا، بے زور و بے کفن رہا لالا حسین کا، بے زور و بے کفن رہا لالا حسین کا۔ گردن میں تاج ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی، ہتھکڑیاں پڑ گئی، ہتھکڑیاں پڑ گئی، گردن میں تاج ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی، ہتھکڑیاں پڑ گئی، ہتھکڑیاں پڑ گئی۔ مجبور ہو کے رہ گیا بیٹا حسین کا، بے زور و بے کفن رہا لالا حسین کا، بے زور و بے کفن رہا لالا حسین کا۔ میرا باپ سائے میں بیٹھی نہ عمر بھر، بیٹھی نہ عمر بھر، بیٹھی نہ عمر بھر، دیکھا تھا دھوپ میں جو جنازہ حسین کا، بے زور و بے کفن رہا لالا حسین کا، بے زور و بے کفن رہا لالا حسین کا۔ عباس نامدار کے روضے پہ جاؤں گا، روضے پہ جاؤں گا، روضے پہ جاؤں گا، رضوی وہاں سنائے گا نوحہ حسین کا، بے زور و بے کفن رہا لالا حسین کا، بے زور و بے کفن رہا لالا حسین کا۔ ہر سمت تماشائی ہے، بازار جفا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ ہر سمت تماشائی ہے، بازار جفا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ محمل ہماری نہ میرے سر پہ رضا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ محمل ہماری نہ میرے سر پہ رضا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ محمل ہماری نہ میرے سر پہ رضا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ محمل ہماری نہ میرے سر پہ رضا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ بھائی سجاد کی آنکھیں ہیں مصائب کا سمندر، فریاد وہ کرتا ہے سنبھالے ہوئے لنگر، ماں بہنیں پھوپھی آئی ہیں بلکہ میں کھلے سر، بیمار تڑپتا ہے میرے سر پہ بکا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ محمل ہماری نہ میرے سر پہ رضا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ محمل ہماری نہ میرے سر پہ رضا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ ہے زخموں سے بدن چور، غموں سے ہے جگر جان، ہاتھوں میں رسن دل میں چبھن، سر پہ میرے خان، روتی ہے زمین مجھ پہ بکا کرتے ہیں اپنا، کس سے کروں فریاد میرا کون یہاں ہے؟ میرا عباس کہاں ہے؟ محمل ہماری نہ میرے سر پہ رضا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ محمل ہماری نہ میرے سر پہ رضا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ میں اس کی وفاؤں کی قسم کھاتی ہوں فضا، میں اس کی وفاؤں کی قسم کھاتی ہوں فضا، جب گھر سے چلی تھی تو سوار اس نے کیا تھا، کیوں چھوڑ گیا مجھ کو ستم کاروں میں تنہا، فضا میں تڑپتی ہوں کہو تم کو پتا ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ محمل ہماری نہ میرے سر پہ رضا ہے،
السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم عامر المؤمنین سید الوسیل، السلام علیکم قوت الزہرا سیدۃ النساء العالم، السلام علیکم جد وادی، السلام علیکم خواتین السلام علیکم ذریات قومی، السلام علیکم یا سادات الدنیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ولی البرکات، السلام علیکم یا سلطان غرب الاعظم علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسم حفظہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان المان المان المان، السلام علیکم عبد الفضل الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، حضر اللہ تعالیٰ فرد اشار اللہ تعالیٰ محمد رسول ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ برکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا